ہدایت کا راستہ، جس راستے پہ ہم چلے اور قافلے ملتے چلے گئے۔ اللہ کرے یہ ساتھ جنت الفردوس تک ہم سب کا اکٹھا رہے۔ ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ اس سفر پہ لے کے چل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو موٹیویشن دیتے ہیں، ایک دوسرے کو راستہ بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی رک کے تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہاں ابھی تک آپ پیچھے ہیں، غلط ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں بھی ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ کیا سکھائی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سعادت اسے ہی ملے گی، اس سے وہی لطف اندوز ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا۔ یہی راستہ جنت تک جاتا ہے۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہی سڑک۔ چھوڑ دے میڈیسن کھانے نیند کی، ڈپریشن کی، اعصابی کھچاؤ کی، ٹینشن کی۔ بہترین آپ کے پاس جو میڈیسن ہے، جو دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس پہ چلیں، چل کے دیکھیں، بہت پرسکون رہیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ ہم نے، اللہ نے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے وہ حسن عافیت پر مطمئن ہوتا ہے، حسن عاقبیت پر مطمئن ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ، اس کا گمان یقین رہتا ہے۔ مانا کہ ہم فرشتہ نہیں بن سکتے، لیکن اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اور پہاڑ بنا دے گا۔ اس کو رب کے وعدوں پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی سچا وعدہ کرنے والا نہیں، اور اس کے فیصلے پہ وہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ تو نے بنایا جیسا بنایا، جس حال میں رکھا میں راضی، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا تو تو مجھے معاف کرے گا، میں نرمی کروں گا تو تو میری ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ اس راستے پر چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رہنما بہترین ہے، جو نہ خواہش سے کچھ کہتا ہے، نہ گمراہی کی اتباع کرتا ہے۔ پرفیکٹ انسان، پرفیکٹ رہنما ہے کوئی؟ آپ کا لیڈر، آپ کا استاد، قیادت کرنے والا، کسی کے بارے میں آپ اتنا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس نے زندگی میں غلطی نہیں کی ہوگی، زندگی میں اس کی کوئی جھول نہیں آئی ہوگی؟ نہیں، واحد ایک ہستی ہے اس دنیا میں، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی باتوں میں مخلوق کے لیے محبت ہے، جو شیطان کے کچوکوں، دنیا کی لرزشوں اور انسانی غلطیوں سے محفوظ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نبی کے راستے پہ چلیں، پرسکون زندگی، پرسکون موت اور پرسکون منزل۔ یہ بندہ اس راستے پہ چلنے میں سعادت پاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے، اس کے سامنے ایک اسوہ حسنہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ کتنی خوبصورت چیزیں آپ کے پاس، کتنی خوبصورت میڈیسن ہے آپ کو سکون دینے کے لیے۔ رب، اللہ، کتنا اچھا لگتا ہے جب اللہ کا نام لیں۔ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بار بار پڑھی، آپ کو رہنمائی ملے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں جیے، اللہ کے حکموں کے مطابق جیے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک انسان کس طرح اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اور پھر آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اسے کھولتے جائیں، پڑھتے جائیں، اس کو سمجھتے جائیں، آپ کی زندگی میں بھوچال آئے گا، آپ کی زندگی میں ایک زلزلہ آئے گا۔
آپ کی زندگی ایک نئے رخ پہ چلے گی. یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی سیدھے راستے کی. اس بندے کے سینے میں ایک نور ہے، قرآن کا نور. اس نور میں دیکھتا ہے. یقین کرے الکا ہوتا ہے اس کو. ایک دم کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، 1 منٹ میں اس کے سینے سے ایک نور آتا ہے. یہ نہ ماننا، یہ بھٹکا دے گا، یہ تمہیں صرف ورغلانے کے لیے کر رہا ہے. اس کے اندر سے آواز آتی ہے. اس کے دل میں ایک واعظ ہوتا ہے، واعظ بیٹھا ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا، درس دینے والا ہے. کیا پڑھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ جانتے نہیں کہ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ خود اس کا دل اس کو واعظ کرتا ہے، اس کی روح اس کو واعظ کرتی ہے، اس کا نفس اس کو واعظ کرتا ہے. وہ نعمتوں کی طرف جا رہا ہے، اطاعت کا کام کر رہا ہے، خیر کے لیے کوشاں ہے. یہ کون سا بندہ ہے جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ چاہتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے نوازتا ہے. آمین. وہ زیر لب کہتا ہے، رفیق کے سفر جسے اندھیرا کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ میرے دل میں تو اللہ کا نور ہے، وہی مجھے دکھائی دیتا ہے. سو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. راستے 2 ہی ہیں آپ کے پاس، ایک مانوی اور ایک حصی. مانوی راستہ ہدایت اور ایمان کا ہے، حصی جہنم کی پیٹھ پر ہے. ایمان کا راستہ ہے بہترین راستہ. یہ دنیاوی فانی کے اوپر ہے. یہ جو فانی دنیا نا، اس کے اوپر ہی ہے، اسی سے گزر کے جانا ہے، جس پر شہوتیں بھی ہیں، بہت سے مشکلیں بھی ہیں، مزین بھی ہے، بہت سے دکھڑے بھی ہیں، بہت سی پریشانیاں بھی ہیں. انہی پہ سے گزرنا ہے. جو ایمان کے ساتھ اس راستے سے گزر گیا وہ انشاءاللہ پلسرات سے بھی گزر جائے گا. جب بندہ صراط مستقیم پا جاتا ہے نا، تو اس کے تفکرات، اس کے رنج اور اس کے غم سب زائل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو ایک راہ مل جاتی ہے نا. زندگی کا مقصد، زندگی کا ایم، زندگی کا گول سب کچھ صراط مستقیم میں ہے. زندگی کی سمت، اس پہ کبھی آپ سے بات کروں گی کہ اپنی زندگی کو ایک سمت دے. لیکن بڑے لیکچر آپ سنیں گے، بڑے لوگوں کو موٹیویشن ہوتے کرتے دیکھیں گے، لیکن دنیاوی راستے پہ چلنے والے پھر ڈپریشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ بور ہو جاتا ہے انسان. بعض لوگوں کی شخصیت ہوتی ہے نا، ایک طرح کا کام، ایک طرح کی جاب، اچھا کما لیا پیسہ، اب کیا کریں؟ اچھا ہو گئی شادی، اب کیا کریں؟ اچھا لے لی ڈگری، اب کیا کریں؟ یہ موٹیویشن ہے نا. لیکن جو قرآن و سنت کا راستہ پکڑتا ہے وہ کہتے ہیں کیا نہ کریں. وہ سوچتے ہیں ٹائم شارٹ ہے، عمر کم ہے، بہت کچھ کرنا ہے، ایک ایک دن کی قدر کرنی، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو وقت جا رہا ہے. مارکس کم نہ ہو جائیں، گریڈ کم نہ ہو جائیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی وہ گین کرتے ہیں، اسے قابو میں رکھتے ہیں کہ بڑی کا پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، یہ نہ ہاتھ سے نکل جائے. تو صراط مستقیم وہ بہترین راستہ ہے جو آپ کو کبھی بور نہیں ہونے دیتا، نہ رکنے والا ایک سفر، بہت لذت والا سفر ہے، بہت انجوائے کرنے والا سفر ہے. کر کر کے بھی انسان کو لگتا ہے کچھ نہیں کیا. یہ واحد کتاب ہے جسے پڑھیں پڑھیں پڑھیں، ہر دفعہ نئے مسائل بتاتی ہے، نئے راہ دکھاتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے. کبھی اکتاہٹ نہیں آنے دیتی یہ کتاب. یہ صراط مستقیم کبھی بور نہیں ہونے دیتا. انسان شیدائی ہو جاتا ہے نیکیوں کا، تمنا کرتا ہے کہ مجھے کوئی نیکی کا کام ملے، میں اٹھوں کچھ کروں. اس لیے صراط مستقیم سب سے بہترین ڈوز، سب سے بہترین دوائی، سب سے بہترین ڈپریشن سے نکلنے کا ذریعہ. کیونکہ انسان کی جو روح ہے وہ گلٹ ہے، وہ پریشان ہے، وہ نہیں مطمئن. وہ تب مطمئن ہوگی جب آپ اس کو سیدھے راستے پہ چلائیں گے.
اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو علم کے زیور سے راستہ کیا ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے، ہم سب کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، ان مکمل نہیں، مکمل، کوئی چھوٹی بڑی چیز اس میں سے اللہ نے نہیں چھوڑی کہ کوئی آ کے اس کو نعوذ باللہ مکمل کری۔ زندگی گزارنے کا پورا نقشہ، ایک ایک چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا ایک خاص انداز تھا جس کی بدولت دنیا میں ایک عظیم انقلاب واقع پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت پیغمبر آئے جو انسانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ بتاتے رہے۔ سب سے آخر پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی۔ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے استاد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے انہی سے گائیڈ لائن لینی ہے۔ رہنما صحیح ہونا چاہیے، رہنما بہترین ہونا چاہیے۔ راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن منزل پہ رہبر سے ہی پہنچاتا ہے۔ جب سے میں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بنا لیا، بہت سی برائیوں سے بچ گئی۔ آپ بھی انہی کو رہبر بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تنہا شخص اپنے قول و فعل سے سب کو کس طرح متاثر کرتا چلا جاتا ہے۔ جب میں اس راہ پہ آئی تو تنہا ہی تھی، پھر قافلہ بنتا چلا گیا، اور ایسے اچھے لوگوں سے، آپ جیسے بہترین لوگوں سے اللہ ملاتا چلا گیا۔ سوچا کوئی ساتھ چلے گا، کوئی ساتھ ایڈمیشن لے گا، اکیلے بور ہوں گے، پھر سمجھ آئی کہ نہیں، اس راستے پہ تو اکیلا ہی نکلنا ہے، تنہا، ساری دوستیوں کو پیچھے چھوڑ کر، سارے کاموں کو ادھورے چھوڑ کر، اس راستے پہ اکیلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالی تو آپ اکیلے ہی اس پہ نکلے تھے، تو اس کی ہر امتی آغاز اکیلے ہی کرتا ہے اور بعد میں پھر قافلہ بنتا چلتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں معلوم ہیں وہ کس طرح دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ آپ جب ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو طریقے آئیں گے، اور پھر اس طرح پیش آنے والی مشکلات کو کس طرح بہادری کے ساتھ جھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا انسان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سیکھتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تنہا شخص دھمکیوں، حتیٰ کہ پتھروں اور کانٹوں کو بھی صبر سے برداشت کرتا ہے، لیکن صبر اور استقلال ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ ہم تو کسی کی ایک بات نہیں برداشت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کامل ہی تو تھا کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اور اس کام کے لیے وہ کسی معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ یہ جو معاوضہ ہے نا، یہ بھی معاوضہ ہے کہ لوگ میری بات مانتے کیوں نہیں۔ یہ بھی معاوضہ ہے کہ میں نے جن کو بتایا وہ میری عزت بھی کری، میرا احترام بھی کری۔ یہ صلہ ہی ہے نا، صلے کی امید جانا، اس صلے سے باہر نکلے، اللہ کے لیے کرے جو کرنا ہے۔ کوئی صلہ وصول نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کو سختی سے منع تھا کہ کوئی آپ کے لیے کھڑا نہ ہو، آپ کے لیے جگہ نہ چھوڑے، اور مجمع بیٹھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ سلام کریں گے، کوئی پہلے نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک کھلی کتاب ہے جن کے اخلاق عالیہ کے دشمن بھی متعارف ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ہی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رفیق کو ساتھ لے کر غار میں چھپتے چھپاتے نامانوس اور دشوار گزار راستوں پہ سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور مدینہ میں پناہ لی۔ اور صرف 10 سال کی قلیل مدت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 10 لاکھ مربع میل رقبے پر اللہ اکبر کی آواز گونج رہی تھی۔ کیوں؟ کیسے؟ دراصل یہ فیض تھا ان تعلیمات کا جن کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز چھپا ہے، اور جن کے اندر ہر قسم کی گزشتہ، موجودہ اور آئندہ انسانی مسائل کا شافی اور کافی حل موجود ہے۔ جانیں گی نہیں؟ جانیے، دیکھیے کہ آج ہم بے سکون کیوں ہیں، آج ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں۔ مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام کی اشاعت سب سے زیادہ ہجرت کے بعد ہوئی۔ ہم تو دل لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں تو اپنے شہر، اپنے گھر اور اپنے کمرے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کو تو اپنے تکیے کے بغیر بھی نیند نہیں آتی۔ ہجرت بڑی ضروری ہے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت، شرک سے توحید کی طرف ہجرت، بے دینی سے دین کی طرف ہجرت، دائرہ کفر سے دائرہ ایمان کی طرف ہجرت۔ اب ہجرت کر لیں، بہت دل لگا لیا گھروں سے، شہروں سے، علاقوں سے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنی انا سے، اپنے غرور سے، تکبر سے بہت دل لگا لیا۔ اب ہجرت کیجیے۔ جب امن ہوا تو اہل مکہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ہم زبان ہیں، ان کی شکل صورت بھی ہماری طرح ہے، ان سے ہمارے نسبی رشتہ داری بھی ہے، لیکن ان کے اخلاق اور اعمال میں عظیم انقلاب آ چکا تھا۔ یہ انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا۔ کسی میں انقلاب لانے کے لیے، کسی کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا نہایت ضروری ہے۔ آپ بدل کے دیکھیں، دنیا بدلے گی۔ آپ سوچ بدلیں، آپ کا دل بدلے گا۔ آپ کا دل بدلے گا تو آپ کے خیالات بدلیں گے۔ دل سے اٹھ کے جاتے ہیں نا دماغ تک۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بات دل سے دماغ تک نہیں جاتی، بیچ میں ہم سننے والے ہوتے ہیں۔ اور جب خیالات بدلیں گے تو پھر معاملات بدلیں گے، معاملات بدلیں گے، انڈرسٹوڈ ہے، حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے تو یہ حالات آپ کی جنت مقرر کریں گے۔ اس لیے پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بے سکون انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے نبی سے دور ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب ان میں نہ تو وہ سختی ہے نہ سنگ دلی ہے جو پہلے تھی۔ ہم میں کیوں؟ ہم تو امت رسول ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اتنے سنگ دل ہیں۔ سنگ دلی سے دور نہیں۔ ارادوں میں سختی ہونی چاہیے، لہجوں میں اور دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اصول انسانوں کے لیے بنے ہیں، انسان اصولوں کے لیے نہیں بنے۔ کبھی کبھی اپنے اصولوں کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ سنگ دل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اس کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، اس کی جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ ارادوں میں سختی آئے، دلوں میں کبھی نہ آنے دے۔ سخت ناپسندیدہ انسان ہے اللہ کو جو سنگ دل ہے۔ دیکھا کہ نہ وہ اب کج روی اختیار کرتے ہیں، اب تو ان کے اندر بہت ہی ٹھہراؤ آ گیا، وہ نہایت ذمہ دار ہو گئے، باشعور ہو گئے۔ ہر چیز کو ذمہ داری سے ادا کرتے تھے اور شعور آ گیا تھا، نرم گفتار تھے۔ دلوں میں بھی نرمی لائیں، لہجے بھی نرم کریں، اپنے الفاظ کو نکھاریں۔ میں یہ بار بار جملہ کیوں کہتی ہوں کہ الفاظ کا نکھار آپ کی شخصیت کو بہترین کرتا ہے۔ اچھے الفاظ چنیں، اچھے الفاظ استعمال کریں،
تو ان کے اندر یہ چیز خاص طور پہ آ چکی تھی کہ ان کی جو نرم گرفتاری تھی، یہ بڑی بہترین صلاحیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچے آتے ہیں. سو اسی لیے قول ہے نا کہ آوازوں کو نہیں، الفاظ کو نکھارو، کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں، طوفانوں میں نہیں. خوش اخلاق اور انسان دوست بن چکے تھے. حقداروں کو ان کے حق سے بھی بڑھ کر دیتے تھے. بڑی پرسکون نیند آتی ہے جب آپ کسی کا حق ادا کر کے سوتے ہیں. عدل اور انصاف سے دشمنوں کو بھی محروم نہیں رکھتے تھے. احسار کا یہ عالم کہ اپنا کھانا مہمانوں کو کھلا دیتے تھے. جب جہاد کا اعلان ہوتا تو کم عمر ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو جہاد میں شریک ہونے کا اہل ثابت کرتے تھے. بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اعتراف جرم کر کے سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے. نبی کے ایک ادنا اشارے پر اونٹوں سے لگے شراب کے پیالوں کو توڑ دیتے تھے. کوئی زبردستی نہیں، سب کے سب ایک دوسرے کے نگہبان اور محافظ ہیں. یہ تبدیلی ان کے لیے حیرت انگیز تھی. انہوں نے جب سبب کی جستجو کی، کنہوں نے؟ جنہوں نے ہجرت کے بعد میں جا کے مدینہ میں اپنے عزیز و اقارب سے ملے، تو معلوم ہوا کہ ایمان باللہ ہے اور ایک ذات اقدس ہے جس کی ایک اشارے پہ وہ اپنی جانیں کٹانے کو تیار ہیں، جس کی محبت نے مال اور متاع کو ان کی نظروں میں ہیچ بنا دیا. اور یہ وہ کردار ہے جن کی عظمت پر مورخ بھی حیران ہے. ہمارے پاس تو اتنی بہترین ہستی موجود، تمام دنیا کے لیے وہ رحمت العالمین ہے، لیکن ہمارے پہ اللہ کا خاص کرم کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس کا لاکھ لاکھ کرم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میں امتی بنایا. اتنے بہترین رہبر کے ہوتے ہوئے، اتنے بہترین استاد کے ہوتے ہوئے ہم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ ہم کیوں ڈپریس ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دنیا کے عارضی لوگوں کو رہبر بنا لیا. ہم نے اصل رہبر کو بھلا دیا. آپ کو سیرت پڑھنی چاہیے، پڑھنی پڑے گی، ورنہ دوسری، میں نے آپ سے آغاز میں کہا نا کہ آپ جتنا مرضی بڑے رہبر ڈھونڈ لیں، جتنے بڑے اسکالر کو پڑھ لیں، ان کی بکس پڑھ لیں، بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں، آپ کو ان کے اقوال سناؤں؟ زندگی نے وفا کی، اللہ نے ہدایت دی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن جو تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سیرت پڑھ کے آتی ہے، وہ تبدیلی کوئی چیز پڑھنے سے نہیں آتی. یہ میرا اپنا زندگی کا تجربہ ہے. آپ ایک دم پرسکون ہو جاتے ہیں جب آپ ان کی سیرت کے مطابق، کیونکہ اس میں ثواب ہے. جب آپ کو ثواب ہوتا ہے تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. باقی آپ جتنوں کو پڑھیں، کامیاب لوگوں کو ضروری نہیں کہ انہوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ آپ بھی کر لیں. ضروری نہیں کہ آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں جس مقام پہ وہ پہنچے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے آپ جو راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ جنت الفردوس میں پہنچیں گے انشاءاللہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جاتا ہی سیدھا جنت کو ہے، آگے پیچھے تو وہ کہیں جاتا ہی نہیں. اور ہم بھی جب اس راستے پہ چل پڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی سیدھے اس راستے پہ چلے جائیں گے. تو موضوع ہمارا کیا تھا؟ ہدایت کا راستہ. ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنا ہے. قرآن بھی ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کتنا سکون ملے گا. 10 کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں، خوشگوار رہیں گے، خوش رہیں گے. نمبر 1، تہجد کی نماز پڑھیں اور استغفار کریں. بڑا ہی خوبصورت وہ لمحہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے. اور وہ لوگ جو سحر میں استغفار کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم روتے ہیں، سوتے نہیں، جاگتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں. آج اللہ کی محبت میں روئیں، اللہ کی محبت میں جاگیں.
تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں، نماز سے 10 منٹ پہلے کر لیں، آدھے گھنٹے کے لیے اٹھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صبح بڑا اچھا فیل ہوگا کہ آپ اپنے رب کی محبت میں اٹھی۔ تفکر کے خلوت اختیار کریں، وہ آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے۔ خلوت اختیار کیا کریں، اکیلے میں سوچا کریں، حل سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں، میں کیوں دنیا میں آئی، میں کس لیے یہاں رہ رہی ہوں، کیا میں اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح مر کھپ جاؤں گی اور دفنا دی جاؤں گی؟ چلے معاملہ یہاں بھی ختم ہو جاتا، پھر قبر کے حالات کیا ہوں گے، پھر حشر کے حالات کیا ہوں گے، پھر پلسرات کیا ہوگا؟ ضرور سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں، کیوں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ۔ پھر تیسری چیز، صالحین کی صحبت اختیار کریں، نیری صحبت ولی بنا دیتی ہے، آپ صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ رہیں تاکہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے، ہم ان جیسے نہ بھی ہو سکیں لیکن معاملہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ ہی اٹھاؤ جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے نفس پہ صبر کریں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا دل تلخی ہو جاتی ہے، کوئی بات ان کی بری لگ جاتی ہے، پھر بھی چمٹے رہیں۔ پھر چوتھی چیز، ذکر کریں، بہت زیادہ اذکار کریں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہر وقت اپنی زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں۔ پھر 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی، کوئی بھی، چاہے وہ اشراق کی ہے چاہے تہجد کی ہے، خشوع اور خضوع سے۔ قرآن میں آتا ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ٹکرے مت ماریں، ٹپائیں مت نماز کو، ٹوٹل پورا نہ کریں، صرف حاضری نہ لگوائیں، آج ایک دن وضو کر کے، وضو کے 2 ہی نفل چلے کر لیتے ہیں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جن کی نمازیں نہیں ٹھیک وہ نمازیں ٹھیک کریں۔ پھر چھٹی، تدبر کے ساتھ تلاوت کریں۔ قرآن میں آتے ہیں لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر الحمدللہ بھی سننے لگ جائے نا تفسیریں، آپ حیران ہو جائیں۔ میں نے ریکارڈ نہیں کی لیکن ایک دفعہ میں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر پورا مہینہ لگا تھا، آپ حیران ہو رہے ہوں گے، پورا 1 ماہ الحمدللہ ہی پہ انسان بول کے فیل ہو جاتا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے کیوں؟ ہم اللہ کی معرفت پہ کتنا بولیں گے، کتنا بول سکتے ہیں، کتنی ہمیں حاصل ہے۔ وہ حیران کر دینے والی ہستی، وہ عاجز کر دینے والی ہستی، اور پھر رب ہے، رب کون ہوتا ہے، اور پھر العالمین، عالم کتنے ہیں۔ کور تو نہیں کر سکتے ہم، میں یہ تو نہیں کہتی کہ بڑی ہی زبردست اور کمپلیٹ ہوگی، یہ تو ایسے قرآن ایسی کتاب ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس پہ تفسیریں کریں گے لیکن فائنل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ایک ایسی ضمنی سی بیچ میں بات آ کہ تدبر کریں نا، ہر آیت پہ تدبر کریں۔ پھر شدید گرمی کے روزے آئیں یا سردی کے آئیں، رکھیں۔ فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، کچھ لوگ تو وہ بھی بد نصیب نہیں رکھتے، لیکن نفلی روزے بھی رکھیں، عادت بنائیں، مت کمزور پڑیں۔ سوموار اور جمعرات کے روزے کو اپنی عادت بنا لیں، شیطان اچکولے دے گا، کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ رکھیں آپ روزے جب تک آپ کی زندگی ہے، رکھیں۔ پھر 8ویں چیز، خفیہ طور پہ صدقہ کریں، ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ کوئی کام تو ایسا کریں جس میں آپ اور آپ کے رب کے سوا تیسرا کوئی نہ ہو شامل، صرف آپ اور آپ کا رب ہو۔ پھر 9واں کام کریں، کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیں۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد میرے ریلیٹیوز میں سے یا میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی مجھ سے کمزور تو نہیں مالی طور پہ،
تو میں چلیں، میں بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوں تو بھی کچھ حصہ تو میں مختص کر دوں نا، میرے پاس 10,000 ہیں، چلے 9 میں اپنی فیملی کے لیے رکھوں، 1,000 اس کو دے دوں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں۔ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی ایک تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرے گا، یہ حدیث ہے۔ پھر 10واں کام کریں، دنیائے فانی سے زہد برتیں۔ یہ دنیا فانی ہے، تھوڑا سا اس سے اجتناب کریں، اور آخرت خیر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن میں آتا ہے آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، تھوڑا سا تقوی اختیار کر لیں، ان 10 باتوں کو پلے سے باندھ لیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بدبخت تھا، اس لیے اس نے کہا تھا میں ایسے پہاڑ کی پناہ لوں گا جو پانی سے مجھے بچا لے گا۔ اگر وہ یوں کہتا کہ زمین اور آسمان کے رب کی پناہ لیتا ہوں تو یہ زیادہ محفوظ رکھنے والی بات اور باعزت اور بات تھی۔ نمرود کی بدبختی تھی کہ اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، اس نے وہ قمیض پہنی جو اس کی نہ تھی، اس نے کبر کی صفت اختیار کی جو اس کے لیے زیبا نہ تھی۔ وہ پریشان اور ناکام ہوا، اللہ نے اسے ایسا پکڑا اور دنیا آخرت کی سزا دے دی۔ ایک چھوٹا کلمہ سعادت کی کنجی ہے، چھوٹی سی عبادت ملت کی میراث ہے، اور فوز اور فلاح کا جھنڈا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو زمین میں یہ کلمہ کہے گا وہ خوش نصیب ہوگا کہ آخرت میں کہا جائے گا تو نے سچ کہا تھا۔ جو صدق لے کر آیا اور سچائی کی تصدیق کی وہ متقیوں میں سے ہے۔ جو اس کلمے پہ عمل کرے گا اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ اللہ ان کو نجات دے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوں گے۔ جو اس کلمے کی طرف بلائی اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کی مدد اور نصرت کی جائے گی اور اس کی کوشش کامیاب ہوگی۔ اس کلمے کو جانے والے کا حق ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو، اس کی تکریم اور عزت افزائی ہو۔ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ غلام بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ کہا تو وہ آزاد ہو گئے۔ اللہ انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اس کو بولنے سے ہاشمی ابو لہب نے انکار کیا تو غلامی، ذلت اور حقارت کی موت مرا۔ جسے اللہ ذلیل کرتے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ کلمہ وہ اکسیر ہے جو فانی انسانی وجود کو پاک کرتا ہے اور باقی اور ایمانی بلندیوں پہ بدل دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اسے ایسا نور بنا دیا جس سے ہم جن بندوں کو چاہے ہدایت دے۔ دنیا پر خوش مت ہو جبکہ آخرت سے اعراض کر رکھا ہو، کیونکہ تباہ کن عذاب تمہارے راستے میں ہے، سو دنیا میں خوش مت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں انسان قرآن مجید کے مطابق کہے مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا، میرا اقتدار تباہ ہو گیا۔ تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے روگردانی مت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اس سے روگردانی حماقت کی بات ہے، بلکہ یہ ذلت کی انتہا ہے۔ ایسے لوگ پر ذلت مسکنت مسلط کر دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔